الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں بزرگوں، آج اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ذو الحجہ کی آخری تاریخ ہے۔ اگر یہ مہینہ 29 کا ہوتا ہے تو کل سے محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوگا، اور اگر یہ مہینہ 30 کا ہوگا تو پرسوں سے یکم محرم الحرام اور محرم الحرام کا مہینہ اسٹارٹ ہوگا، اور یہ محرم الحرام اسلامی مہینوں کے اعتبار سے سال کا پہلا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کو انسانی تاریخ اور اسلام کے ساتھ کافی ساری نسبتیں ہیں، اور محرم کو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ محرم الحرام کی دوسری نسبتیں اسلام کے ساتھ اور اس ماہ محرم کی فضائل اور برکات تو اپنی جگہ پر، لیکن جو اس مہینے کو
اور اس مہینے کی پہلی تاریخ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو اسلام کے ساتھ نسبت ہے، وہ ہے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شہادت۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور آپ کی مبارک زندگی کا تذکرہ اور آپ کی حیات طیبہ کو پڑھ کر اس سے سبق لینا، بلکہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو جاننا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور ان کی زندگیوں کی داستانیں اور ان کی زندگی کو پڑھنا صرف بطور داستان نہیں ہے، صرف بطور قصہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی ڈائجسٹ اور اخبار کے اندر ایک قصہ پڑھ لیا اور اس قصے سے ایک وقتی طور پر تلذذ اور لذت حاصل کر لی، بلکہ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ صحابہ کی زندگی ہمارے لیے معیار ہے، ہمارے ایمان کا معیار ہے، کہ اللہ پاک نے ہمیں فرمایا ہے کہ اگر اپنے ایمان کی لیول کو اونچا کرنا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے ایمان کو قابل قبول بنانا ہے تو صحابہ جیسا ایمان لے کر آؤ، اور ان صحابہ کرام میں سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک منفرد شخصیت ہے۔ آپ کی زندگی کا احاطہ کرنا اس 25 منٹ اور آدھے گھنٹے کے دورانیے میں یہ تو ناممکنات میں سے ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ آپ کی مبارک زندگی کے خلاصے کو پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر ہم اس کو اپنی زندگی میں اسوہ حسنہ ضرور بنا سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی کو پڑھ کر، سن کر اور اس کو اپنا کر زندگی میں کامیابی ضرور حاصل کر سکتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے کافی سارے پہلو سے ہم اور آپ بحیثیت مسلمان واقف بھی ہیں۔ جو بندہ دین اور اسلام کے ساتھ نسبت رکھتا ہے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے واقعے سے بھی وہ واقف ہے۔ آپ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ متعدد بار سن چکا ہے۔ آپ کی مبارک زندگی میں جب تبدیلی ہے کفر سے اسلام کی طرف تو وہ واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، لیکن ہم سب کو سن چکے ہیں، اس کا خلاصہ آپ کے ذہن میں ہے، اس کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے کہ آپ کا اسلام کی طرف آنا بھی عجیب واقعہ ہے کہ نکلے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ دشمنی میں آپ کو قتل کرنے کے لیے، اور اللہ نے زندگی میں ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ جس کے قتل کے لیے نکلے ہیں اسی کے قدموں پر گر گئے اور اسلام میں داخل ہو گئے اور کلمہ پڑھ گئے، اور اسلام لانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تابعداری کی کہ وہی فاروق اعظم جس کا رعب اور دبدبہ مکے کی گلیوں میں گونجتا تھا، اب وہ اسلام کے اندر آ کر ایسے تواضع والے شخص بن گئے اور اسلام پر ایسا عمل کرنے والے بن گئے کہ لوگ اس بات کو پہچاننے میں مشکل میں پڑ گئے کہ آیا یہ وہی فاروق اعظم ہے
وہی عمر ہیں، اب فاروق اعظم بن گئے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے تو بہت سارے پہلو ہیں، ہم ان کا احاطہ تو نہیں کر سکتے، مگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنا آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بنے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو آپ کی خلافت کو سنبھالنے والی پہلی شخصیت، اسلام کو سنبھالنے والی پہلی شخصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کا منصب سنبھالا اور صدیق اکبر کی وفات اور رحلت کے بعد اس منصب پر فائز ہوئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری لمحات میں لوگوں سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ میں تمہارے بعد اپنی اس نشست پر، خلافت کی نشست پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا کر جا رہا ہوں، اور میں قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کہوں گا کہ مجھے روئے زمین پر سب سے عظیم شخص اس وقت صرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملا کہ میں نے اس کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنایا۔ اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں وہ خلافت کا حق ادا کر کے دکھایا کہ جس کو آج بھی تاریخ کے اندر یاد رکھا جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کو تو چھوڑ دیں، غیر مسلم مؤرخ اور تاریخ لکھنے والا بھی جب تاریخ لکھتا ہے تو فاروق اعظم کو دل کھول کر داد دیتا ہے کہ ایک ایسا حکمران گزرا ہے جس نے اللہ کی زمین پر حقیقتاً عدل اور انصاف کا ڈنڈا قائم کر کے دکھایا۔ وہ بظاہر کافر ہیں، انگریز ہیں، لیکن جب تاریخ کو لکھتے ہیں تو سچائی اسی بات پر ہوتی ہے کہ فاروق اعظم جیسا حکمران آج تک نہ آیا ہے اور نہ آ سکتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور قول فرماتے تھے کہ اگر میری خلافت کے زمانے میں، میری حکمرانی کے زمانے میں دریائے فرات پر کوئی کتا بھی بھوک سے مر جائے، پیاس سے مر جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ یہ کتا تمہاری حکمرانی میں کیسے پیاسا مر گیا۔ آج کے مسلمانوں کو اور حکمرانوں کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنانا چاہیے کہ ایسا عدل اور انصاف قائم کر کے دکھایا کہ رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے زمانے میں چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے طاقت اور پاور میں ہو یا کوئی ریڑھی لگانے والا غریب ترین آدمی ہو، سب کو یکساں انصاف ملا کرتا تھا۔ جیسے آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے اور اس کے پاس خود کو بچانے کی اور آگے سورس اور ذریعے ہیں تو وہ جو چاہے معاشرے کے اندر کرتا رہے، نہ اس کو حکمران پکڑ سکتے ہیں، نہ اس کو وقت کا قانون پکڑ سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس بچانے کے لیے وہ سارے سورس ہیں اور وہ استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم ہمارے لیے اگزامپل ہیں اور اسوہ حسنہ ہیں کہ آپ کی خلافت کے اندر کوئی ایک آدمی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ فلاں آدمی پیسے والا ہے، اس کو بچا لیا گیا، فلاں آدمی طاقت والا ہے، اس نے قانون کو توڑ دیا۔ ایک مرتبہ ایک روم کا شہزادہ جو مسلمان ہو چکا تھا،
وہ آیا اور کعبے کا طواف کر رہا تھا سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں، اور اس کا نام تھا جبلہ، اور بہت بڑا شہزادہ تھا، اپنی سلطنت کا حکمران تھا۔ اس کے ارد گرد ساتھ میں فوجی اور پولیس والے بھی گھوم رہے اور وہ طواف کر رہا ہے، اور ایک غریب آدمی طواف کر رہا ہے، ساتھ ساتھ اس کو جلدی تھی۔ جلدی میں وہ اس جبلہ شہزادے کے طواف کے دوران اس کی لٹکتی ہوئی چادر پر اس کا پاؤں آ گیا، اور جبلہ نے یوں مڑ کر دیکھا کہ وہ کوئی غریب آدمی ہے، کوئی بندہ ہے جو میری چادر پر، شال پر چڑھ گیا۔ تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اس غریب آدمی کو ایک زوردار تھپڑ مارا، اور وہ چونکہ طاقتور تھا، جسمانی اعتبار سے مضبوط تھا، تو وہ غریب آدمی بیچارہ جا کر دیوار پہ لگا۔ خیر طواف چلتا رہا۔ طواف کے مکمل ہونے کے بعد وہ آدمی، غریب آدمی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں گیا اور فرمایا کہ آپ کی عدالت اور آپ کی حکمرانی کے اندر انصاف بڑا مشہور ہے، لیکن آج میرے ساتھ جو واقعہ ہوا، کیا مجھے بھی انصاف ملے گا؟ کہ میں طواف کرتے ہوئے غلطی سے ایک شہزادے کی چادر پر میرا پاؤں آ گیا، اور اس نے مجھے اس کے جواب میں یہ انجام دیا ہے کہ میرے منہ پر، چہرے پر زوردار تھپڑ مارا، جو میرے لیے بظاہر قابل برداشت نہیں تھا۔ تو حضرت عمر نے پولیس والوں کو کہا کہ اس شہزادے کو پکڑ کر لاؤ میرے پاس۔ پولیس والے جب گئے اور دیکھا کہ وہ شہزادہ طواف کر رہا ہے، اور دیکھا کہ وہ تو بہت بڑا آدمی ہے، شہزادہ ہے، اس کے ارد گرد فوجی ہیں، انہوں نے آ کر حضرت عمر سے فرمایا کہ وہ تو کوئی بہت بڑا آدمی ہے، ہم اس کو کیسے گرفتار کر سکتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا میں نے ایک ہی جملہ کہا ہے کہ اس کو گرفتار کر کے لاؤ۔ اس کو گرفتار کر کے لایا گیا، حضرت عمر کی عدالت میں لایا گیا۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا آپ نے اس کو کیوں تھپڑ مارا ہے؟ اس نے بات کہی تو حضرت عمر نے فرمایا یہ تمہاری طرف سے زیادتی ہے، اور عمر کی عدالت میں یہ زیادتی کسی کے اوپر نہیں ہوگی۔ اس غریب آدمی سے کہا کہ ہماری عدالت انصاف کے مطابق آپ اس کو اسی طرح چہرے پر تھپڑ ماریں گے۔ اور دو منصف آدمیوں نے کہا کہ چونکہ وہ تو جسمانی اعتبار سے بڑا مضبوط ہے، تو اس کے تھپڑ کے مقابلے میں اس کا تھپڑ تو کسی کام کا نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے اس سے حکم دیا کہ تم دور سے بھاگتے ہوئے آؤ اور ایک جب مارو، اور جب مار کر اس شہزادے کے چہرے پر تھپڑ مارو، تاکہ مقابلہ برابر ہو جائے، تاکہ عدل ہو جائے، انصاف ہو جائے۔ اور اس نے اسی طرح کیا۔ کہ تاریخ میں آتا ہے کہ اس شہزادے نے کہا کہ میں اسلام چھوڑ رہا ہوں، یہ کہہ کر وہ چلا گیا اپنی سلطنت میں، روم میں۔ اور حضرت عمر کو لوگوں نے کہا کہ دیکھو آپ نے ایک شہزادے کے ساتھ اس طرح کا حشر کیا ہے، اس نے اسلام چھوڑ دیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ایسی باتیں کہنے والوں کو بھی میرا جی چاہتے کہ میں سزا دوں، اس لیے کہ اگر ایک شہزادہ نہیں، دنیا کے سارے شہزادے کافر بن جائیں اور وہ مسلمان اسی لیے ہو جائیں کہ تاکہ ہم لوگوں پر زیادتی کرتے رہیں، عمر کی عدالت میں یہ زیادتی نہیں ہوتی، یہ ہوتی ہے حکمرانی۔ وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہمارے لیے اسوہ حسن ہے، ہمارے لیے اگزامپل ہیں، اور اللہ نے اس انصاف کی بدولت کیا کرامات سے نوازا تھا، کیا زندگی دی تھی، کیا خیر اور برکات والی زندگی دی تھی۔ 22 لاکھ میل مربع کے رقبے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی تھی۔ وہ بیٹھے ہوئے مدینے میں تھے، حکمرانی شام میں بھی ہے، حکمرانی بصرہ عراق میں بھی ہے، حکمرانی روم میں بھی ہے، قیصر اور کسریٰ کو بھی فتح کر لیا، مصر کو بھی فتح کر لیا، ایران کو بھی فتح کر لیا، مدینے میں بیٹھ کر اپنے گورنر بھیجے ہوئے۔ 22 لاکھ میل مربع کے رقبے پر حکمرانی ہے، اور شخصیت کیسی ہے، اسوہ حسنہ کو، نبی کی زندگی کو اپنایا کیسا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک مشہور جو ان کے ساتھ جڑی ہوئی نسبت ہے
کہ ایک مرتبہ جب روم فتح ہو گیا، معذرت کے ساتھ مصر فتح ہو گیا، تو مصر کے اندر فتوحات سے پہلے، اس مسلمانوں کے قبضے سے پہلے، وہاں پر فارسی لوگ حکمرانی کرتے تھے، مجوسی لوگ حکمرانی کرتے تھے، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں۔ اور مصر کے اندر جو دریا بہتا تھا، دریائے نیل، چونکہ وہ دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، تو ان کا اس دریائے نیل کے ساتھ بہت زیادہ عقیدے کے اعتبار سے ایک رشتہ جڑا ہوا تھا، ایک نسبت جڑی ہوئی تھی۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ دریائے نیل کے اندر جو دیوتاؤں رہتے ہیں اور جو اس کے اندر یہ دیوتاؤں قسم کی بلائیں رہتی ہیں، وہ ہمارے خدا ہیں، وہ ہمیں رزق دیتے ہیں، وہی اس دریا کو چلاتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی اس دریا کے اندر گندگی کر دیتا، گندا پانی ڈال دیتا یا اور کوئی غلاظت کر دیتا، تو ان کا عقیدہ تھا کہ ایسا آدمی تباہ ہو جائے گا، اور ان کے ساتھ بڑی بڑی عقائد جڑے ہوئے تھے۔ اور سب سے بڑا عقیدہ جو جڑا ہوا تھا اس دریائے نیل کے ساتھ ان مصری لوگوں کا اسلام کی فتح سے پہلے، وہ یہ تھا کہ اگر اس کے اندر سال کے اندر ایک بار اس کو ہماری طرف سے ایک خوبصورت لڑکی کو دلہن بنا کر سجا کر اس کو نہ دیا جائے، اس کے اندر موجود دیوتاؤں کو نہ دیا جائے، تو دریا خشک ہو جائے گا اور ہم بھوک سے مر جائیں گے۔ ہماری زراعت اور ہماری زندگی کے سارے شعبے اسی سے جڑے ہوئے، ہم بھوک سے مر جائیں گے۔ چنانچہ مختصراً یہ ہے کہ فتوحات اسلامی کے بعد یہ مسلمانوں کے قبضے میں مصر آ گیا، اور مجوسیوں پر حکمرانی اب حضرت عمر کی آ گئی، اور حضرت عمر کا گورنر بھیجا ہوا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حکمرانی کر رہا ہے۔ تو حضرت عمر بن عاص کے بعد پاس لوگوں کا وفد آیا، مجوسیوں کا، کہ اب تو تمہاری بادشاہت، مسلمانوں کی بادشاہت آ گئی، اور ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، آپ کو خبر دینا چاہتے ہیں کہ سال کے اندر ایک بار ہم دریائے نیل کو ایک لڑکی تیار کر کے دیتے ہیں، ورنہ یہ خشک ہو جائے گا اور ہم بھوک سے مر جائیں گے، ہمارے خدا اس کے اندر موجود ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے فرمایا کہ اسلام کے اندر کوئی ایسا تصور نہیں ہے، اسلام کے اندر صرف ایک ہی خدا ہے جو ہماری روزی کا مالک ہے، ہماری زندگیوں کا مالک ہے، ایسے دیوتاؤں پر ہمارا کوئی ایمان نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ پھر تو یہ خشک ہو جائے گا کچھ عرصے کے بعد۔ حضرت عمر بن عاص نے فرمایا کہ خشک ہونے کے بعد پھر مجھے بتا دیں۔ کچھ عرصے کے بعد ان کا ایمان جب اسی طرح جڑا ہوا تھا تو دریا خشک ہونے لگا، اور جب دریا خشک ہونے لگا تو وہ وفد پھر آ گیا۔ حضرت عمر بن عاص بھی دیکھ کر بظاہر یہ پریشان ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کی طرف ایک خط لکھا اور یہ سارا ماجرا بتایا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یہ دریا خشک کیسے ہو گیا؟ کیا یہ اللہ کے حکم سے نہیں چل رہا؟ تو حضرت عمر نے ایک چٹھی، ایک پرچی، ایک تحریر لکھ کر دی۔ ایک پرچی حضرت عمر بن عاص کے نام لکھی اور ایک پرچی اس دریائے نیل کے نام لکھی، اور فرمایا کہ یہ پرچی جا کر دریائے نیل کے اندر ڈال دو، اور اس کے بعد وہ بہتا ہے نہیں بہتا اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ پرچی جس تحریر پر حضرت عمر نے لکھا تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چل رہا ہے تو آج کے بعد ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، ہوگا اگر تو اللہ اور ہمارے رب کی مرضی سے چل رہا ہے تو اس رب کا واسطہ ہے، تجھے اس رب کے حکم سے تجھے چلنا پڑے گا۔ ہم نے اللہ کے ضمیر پر عدل انصاف قائم کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ ہماری محنت کو ضائع نہیں کرے گا۔ چنانچہ تاریخ میں آتا ہے کہ وہ تحریر ڈالنے کے بعد دریائے نیل آج تک اور قیامت تک اب خشک نہیں ہوگا، چل رہا ہے اور آج تک چل رہا ہے، اس لیے کہ حضرت عمر نے رسول اللہ کی زندگی کو اپنایا۔ جس نے آپ کی زندگی کو اپنایا دنیا بھر اس کی محکوم ہو گئی، اس کی حکومت چلے گی۔ میں آخری بات عرض کرتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کا سفر کیا، اور بیت المقدس کا سفر بہت مشہور ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وہ اس طرح کے صحابہ کرام جو فلسطین میں موجود تھے، فتوحات کر رہے تھے،
تو صحابہ کرام نے بیت المقدس چونکہ اس وقت عیسائیوں کے پاس موجود تھا، جیسے آج بھی آدھا قبضہ یہودیوں کا ہے مسجد اقصیٰ پر، اس وقت عیسائیوں کا قبضہ تھا، تو مسلمانوں نے صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ ہم اس کو جنگ کے ذریعے سے فتح کریں گے کیونکہ ہمارا قبلہ اول ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ تم اپنے حکمران کو کہو جو مدینہ میں بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ آ کر یہاں آ جائے، چل کر یہاں سفر کر کے آ جائے، بیت المقدس آ جائے، ہم اس کو دیکھ لیں، کیونکہ ہم نے ان کی بشارتیں خلیفہ کی اپنی کتاب تورات اور انجیل کے اندر پڑھی ہیں، اگر وہ آ جاتا ہے اور ہم اس کو پہچان لیتے ہیں کہ وہی حکمران ہے تو ہم آپ کو بیت المقدس کی چابیاں ایسے ہی دے دیں گے، جنگ کے بنا دے دیں گے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اگر آپ آ جائیں تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو چابیاں بنا جنگ کے دے دیں گے، تو حضرت عمر نے کہا کہ اس میں کیا بات ہے، یہ کون سا مشکل کام ہے، میں تو سفر کر کے آ جاؤں گا۔ حضرت عمر نے مدینہ سے اپنے ایک غلام کو ساتھ لیا اور ایک اونٹ پر سوار ہوئے، ایک ہی اونٹ پر سوار ہوئے، ایک غلام کو ساتھ لیا، اور طریقہ یہ اختیار کیا کہ آدھا سفر، کچھ سفر میں طے کروں گا پیدل، اونٹ کی رسی مہار پکڑوں گا، اور پھر کچھ فاصلہ، اتنا فاصلہ آپ مہار پکڑیں گے اور میں اونٹ پر سوار ہوں۔ یہاں پر ایک بات سوچنے کی ہے، 22 لاکھ میل مربع کے خطے کا حکمران، اس کے پاس اس کے خزانے میں کتنے اونٹ ہوں گے جو روم اور فارس کو فتح کر کے سونے اور چاندیوں کی گٹھلیاں اٹھا کر صحابہ کرام مدینہ لا چکے تھے، وہ کتنا عیش عشرت کے ساتھ مزین ہو کر سفر کر سکتا تھا، کتنے اونٹوں اور فوجیوں کے لشکر کے اندر سفر کر سکتا تھا، لیکن نبی کی زندگی کو اپنایا، اسی طرح سادگی کے ساتھ سفر کیا، اور سفر اس طرح جاری ہے۔ بیت المقدس کے دروازے پر کھڑے ہوئے صحابہ کرام، اور وہ انجیل لے کر بھی لوگ، عیسائی لوگ کھڑے ہوئے، اور وہ اپنی کتابوں کو یوں دیکھتے ہیں اور نشانیاں دیکھتے ہیں کہ عمر آ رہا ہے۔ اگر یہ ساری نشانیاں پائی گئی جو ہماری کتابوں انجیل کے اندر لکھی ہوئی ہیں تو ہم مان جائیں گے اور چابیاں آپ کے حوالے کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر جب قریب پہنچے تو جو غلام اونٹ کی مہار پکڑ کر چل رہا تھا، جب فاصلہ قریب رہ گیا تو اس کی باری آ گئی سواری کی اور حضرت عمر کی پیدل چلنے کی، تو غلام نے کہا کہ آپ ہی سوار رہیں کیونکہ آپ حکمران ہیں، اس وقت کتنے لوگ ہوں گے ہمارے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، تو لوگ کیا کہیں گے، لہٰذا آپ ہی سواری پر سفر کرتے رہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، یہ انصاف کے تقاضے کے خلاف ہے، چنانچہ میں مہار پکڑوں گا اور آپ اونٹ پر سوار ہوں۔ اور ایسے ہی ہوا، جب قریب پہنچے اور لوگوں نے دیکھا تو ان کو شک ہوا کہ یہ تو حکمران ہو نہیں سکتا، کہ حکمران وہی ہوگا جو اونٹ پر سوار ہو کر آ رہا ہے، اور ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ پیدل سفر کر کے آ رہا ہے۔ اور جب صحابہ کرام نے آپ کا استقبال کیا اور آپ کو گلے لگایا، آپ کو مصافحہ کیا، تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ عمر یہی ہے، اور یہ دیکھتے ہی 100% ایمان لے اور کہا کہ ہم نے مان لیا خلیفۃ رسول یہی ہے، اور بیت المقدس کی چابیاں حوالے کر دی۔ تو یہ انصاف ہوتا ہے۔ حضرت عمر کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، اور حکمرانوں کے لیے اسوہ ہے، حکمرانوں کے لیے سیکھنے کا مقام ہے۔ اللہ پاک حضرت عمر کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ہم سب کو ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔